مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں۔ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں۔ تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں۔ امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہوں، امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہوں، اے امام حسن تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، وہ بھی بے عیب ہیں تو بھی بے عیب ہے۔ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، ویسے تو بھی زمانے میں لا ریب ہے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، وہ بھی بے عیب ہیں تو بھی بے عیب ہے۔ تیری صلحوں میں شامل ہے حق کی فتح، تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح۔ ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح۔ ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے۔ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا۔ گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا، تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا،
تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، اے بہار چمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آواز مجھ تک آ رہی ہے مگر ہیڈ فون کے ذریعے نہیں آ رہی ہے آواز۔ اچھا ایئر فون، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، ایک مرتبہ ایئر فون نکال کر کے پھر اس کو لگا لیں، موبائل میں ریکنیکٹ کر لیجئے ایئر فون۔ جی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت سے آج ایک خاص موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ 15 رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے گھر میں پہلی خوشی، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں اللہ کے رسول نے دنیا کو بشارتیں دیں، اور اللہ کے گھر میں، اللہ کے رسول کے گھر میں یہ پہلی خوشی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشیاں منائیں، اور پھر حضور کی بیٹی کے گھر میں اس خوشی کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ میں اس آمد کا استقبال کیا گیا۔ اور آج ہم اسی ذات بابرکت پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جن کے ذکر کو عبادت کہا گیا ہے، جن کے نام لینے سے ہماری زبان مہکتی ہے، دل و دماغ مہکتے ہیں، آج ان پر تذکرہ ہم کرنے والے ہیں جن کے ذکر سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، جن کے تذکروں سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پاشا صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے مگر فون کے ذریعے آ رہی ہے، ہیڈ فون کے ذریعے نہیں۔ اچھا کوئی نہیں، جیسے آواز آ رہی ہے جی جی جی، جیسے بھی آپ تک پہنچ رہی ہے مناسب آواز ویسے ہی آپ مجھے سن لیں۔ اور بات ہم کریں گے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کا بہت شکریہ پاشا صاحب۔ اور بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یاد فرمایا، جی آپ نے یاد فرمایا، آپ کا میں انتہائی ممنون ہوں۔ آپ آل نبی ہیں اور بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر علمی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ ہے، گہرائیوں سے آپ یاد فرمائی کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ، کسی بھی شخصیت کا اگر ہم اندازہ لگاتے ہوں یا پھر کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہوں تو اس کا حسب دیکھتے ہیں، اس کا نسب دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر امام حسن مجتبیٰ کو ہم دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ کا حسب بھی بہت بہترین ہے، اور نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے جس کا نسب اتنا اعلیٰ ہو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نانا خود وجہ تخلیق کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ماں سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں، نانی خیر النساء العالمین ہیں، نانا حضرت آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور پھر جو رشتہ داریاں ہیں، آپ کے بھائی حضرت امام حسین ہیں، بابا فاتح خیبر ہیں جو سید العرب کہے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہیے گا، فضائل و مناقب کے حوالے سے امام حسن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا، اور اس شخصیت کے حوالے سے آپ نے آج گفتگو کا انتخاب کیا ہے۔ آج سرکار سیدنا مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے 15 رمضان المبارک،
آپ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بات آپ نے ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، اے لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ چچا اور پھپھو کے اعتبار سے اس پوری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ خالہ یعنی ماموں اور خالہ کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ ماں اور باپ کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ اس پوری کائنات میں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے نانا نانی بھی جنت میں ہے، ان کی خالہ اور ان کے ماموں بھی جنت میں ہے، ان کے چچا اور ان کی پھپھو بھی جنت میں ہے، ان کے نانا اور نانی بھی جنت میں ہے، اور ان کا کمال یہ ہے ان کے بابا اور امی بھی جنت میں ہے، ہما فی الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی جنت میں ہے۔ مطلب یہ کہ اس پوری کائنات میں حضرات حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی اعتبار سے جو عظمت عطا فرمائی، جو شان عطا فرمائی، اور ان کی عظمت بیان کرنا، جیسا کہ آپ نے ابھی تمہید میں بھی ارشاد فرمایا، ان کی عظمت بیان کرنا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، ان کی عظمت بیان کرنا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جس نے ان سے پیار کیا، جس نے ان کی تعریفیں کی، وہ خود ہمارے سرکار ہیں۔ عزیز، میں بس اتنی آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، آپ آل نبی ہیں، گزارش یہی کروں گا کہ حسنین کریمین کو چاہنا یا ان سے پیار کرنا یا ان سے محبت کرنا یہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر نہیں ہے، جس پر حضور کرم فرمانا چاہتے ہیں ان کو حسنین کریمین کی غلامی سے نواز دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن پھر دونوں شہزادوں میں، پھر حضرت امام حسن حضور کے دونوں شہزادوں میں بڑے شہزادے ہیں، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین یہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کے امام ہیں، اور امام حسین کے جو امام ہیں ان کو امام حسن کہتے ہیں۔ تو بڑی شان حضرت مولا حسن علیہ السلام کی ہے۔ جی، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اچھا قبلہ، ہم ولادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور بہت ساری متعدد احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا حسن کی جو ولادت ہے وہ بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی طرح ہوئی، تو اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ ارشاد فرمائیں۔ ہاں، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، وہ حضرت امام حسن کی جو ولادت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یوں تو 3 صاحبزادے میں بالخصوص 2 صاحبزادوں کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر بیٹیاں ہیں، سیدہ کائنات خاتون جنت حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پوری محبتوں کا مرکز ہیں، اور ابھی تک کوئی چھوٹے بچے اب فی الوقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوتے ہیں تو پورا مدینہ خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، اس واسطے کہ مہاجرین میں پہلے بیٹے کی شکل میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے تھے، تو پوری دنیا خوشیوں میں ڈوب گئی تھی۔ یہ مہاجرین میں پہلے بیٹے کی شکل حضرت عبداللہ بن زبیر کی جلوہ گری ہوتی ہے، مگر یہاں اگر آپ دیکھیں گے حضرت امام حسن کی جلوہ گری، حضرت امام حسن کی جلوہ گری یہ مہاجرین یا انصار میں کسی کی ولادت نہیں تھی، حضرت امام حسن کی جلوہ گری رسول اللہ کے گھرانے میں آمد تھی۔ تو حضور پاک بھی منتظر تھے، حضور کی ازواج بھی منتظر تھیں، اور پھر مولا علی اور سیدہ کائنات بھی منتظر تھے، اہل مدینہ انصار بھی منتظر تھے، اور مہاجرین بھی منتظر تھے۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی آمد کا انتظار یہ پوری کائنات کر رہی تھی۔ حضرت ام الفضل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت امام حسن کے حوالے سے خواب دیکھتی ہیں کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک حصہ حضرت ام الفضل کے گھر میں تشریف لایا ہے۔ وہ آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے جسم کا حصہ آپ کے گھر آیا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اولاد کی آمد ہوگی، اور وہ بچہ پھر آپ کے گھر میں تشریف لائے گا۔ تو پورا مدینہ
सन 3 हिजरी रमजान मुबारक की 15 तारीख को जब सय्यदा कायनात खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर सय्यदुल शबाब अहलिल जन्नह हजरत सय्यदुल शुहदा सरकार सय्यदुना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद होती है, तो फिर अंदाज क्या है? अंदाज भी जैसा कि आपने इरशाद फरमाया है, उनकी आमद बिल्कुल हुजूर की आमद की तरह है। पूरी कायनात खुशियों से झूम उठी। कैसे झूमे? इस वास्ते भी कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सरापा तस्वीर बनकर इस दुनिया में इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। हजरत मौला कायनात खुद उनके बाबा हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि हसन और हुसैन दोनों को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबाहत बख्शी थी, मगर चेहरे में शबाहत, सीने में शबाहत और कल्ब में शबाहत अल्लाह ने अगर अता फरमाई थी रसूलुल्लाह की, तो हजरत इमाम हसन को अता फरमाई थी। फिर सदर मुबारक से लेकर कदमाए मुबारक तक कामिल तस्वीर हजरत इमाम हुसैन थी। तो इस तरह जब हजरत इमाम हसन की मदीने में आमद हुई तो पूरी कायनात खुशियों से झूम उठी, और ये आगाज था हुजूर पाक सलाम के नस्ल मुबारक के आगे चलने का। और ये तफसीर थी इन्ना अअतैना कल कौसर की, कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया था, मेरे हबीब काफिर कहते हैं कि आपका नाम मिट जाएगा, आपका नसब मिट जाएगा, आपका खानदान मिट जाएगा। आपका खानदान कभी मिटने वाला नहीं, ये खानदान तो कयामत तक बाकी रहने वाला खानदान है। इस तरह हजरत इमाम हसन की इस कायनात में आमद होती है। और हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं नाम रखना चाहता था हमजा, दूर तक जलवागर हुए, हुजूर तशरीफ लाए, लाकर इरशाद फरमाया ये भी जन्नती हैं और इनका नाम भी जमीनों से नहीं आएगा, इनका नाम भी जन्नतों से आएगा। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपने शहजादे का नाम हसन रखा। ये दोनों नाम हसन और हुसैन, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये दोनों के दोनों नाम जन्नती नाम है। बस मैं वो रिवायत मुबारक जरूर आपकी खिदमत में अल्फाज मुबारक रखूं ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं इस्मान मिन अस्माई अहलिल जन्नह, या सवाइक़ अल मुहर्रिक़ा के सफ़ा नंबर 115 पर है। हुजूर फरमाते हैं हसन और हुसैन ये शख्सियतें भी जन्नती हैं, सिर्फ शख्सियतें जन्नती नहीं है, इनके नाम भी जन्नती हैं। ये हजरत इमाम हसन की दुनिया में जलवागरी। बड़ी खूबसूरत और बड़ा हसीन और बड़ा जामे तज़किरा आपने फरमाया, वाकई दिल खुश हो गया। और जो लोग हमें सुन रहे हैं यकीनन उनकी रूहानियत भी मुतमईन हुई होगी। बड़ा खूबसूरत तज़किरा आपने फरमाया क़िबला मौला हसन की पैदाइश के हवाले से। सय्यदा कायनात के बारे में कहा जाता है कि सय्यदा ने इधर हज़रत इमाम हसन की विलादत हुई और फिर सय्यदा ने विलादत के बाद में ही जो नमाज आने वाली थी उस नमाज को अदा कर लिया। हालांकि दुनिया की ख़वातीन का उसूल ये होता है कि उनको रूटीन में आने के लिए बच्चे की पैदाइश के बाद में महीनों लग जाते हैं, लेकिन सय्यदा कायनात के घर में विलादत हुई तो सय्यदा ने अगली ही नमाज अदा कर ली। क्या फलसफा है इसका? सुभान अल्लाह, इसका बस वो कुरान मजीद की आयत मुबारका इसकी तरफ दलालत करती है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले कलाम में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया था इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है ए नबी के घर वालों के तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर रखे। अल्लाह ने ए हबीब आपसे ये वादा फरमाया है, अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है। और फिर तो उसका ज़ुहूर ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने बातिनी जो गंदगियां, बातिनी जो खराबियां होती हैं उससे भी अहले बैत पाक को अल्लाह पाक ने पाक फरमाया। और जो जिस्मानी आप कह सकते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर कुछ गंदगियां किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने सय्यदा कायनात खातून जन्नत और मौला कायनात अली के मुर्तज़ा हसनैन करीमैन को, चूँकि जब यह आयत मुबारक नाजिल होती है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 4 शख्सियतों को अपनी चादर में लेते हैं, खुद उस चादर के अंदर बैठ जाते हैं। अहले बैत एक बहुत वसी मफहूम है। अहले बैत बहुत सी शख्सियतें, बहुत सी हस्तियां अहले बैत में शामिल हैं। हुजूर की अज़वाज भी हैं और हुजूर के चचेरे भाई भी हैं, हुजूर के खानदान के बहुत से हजरत जाफर भी हैं, हजरत अकील भी हैं। मगर अहले बैत जिनका खुसूसी पाकी का अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया, हुजूर फरमाते हैं वो हुजूर ने चादर ली और चादर में सय्यद कायनात को और मौला हसन को, मौला हुसैन को, मौला अली को, इन 4 शख्सियतों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में ले लिया। लेने के बाद इरशाद फरमाया कि ये है मेरी अहले बैत। उसकी बरकत क्या हुई? बरकत ये हुई कि सय्यदा कायनात को ये घर हजरत इमाम हसन की आमद ज़ोहर के बाद होती है। असर की नमाज में सय्यदा कायनात को पूरी कायनात
مسلح پر کھڑا ہوا دیکھتی ہے. یہ کائنات کا سب سے عجیب واقعہ تھا، سب سے عجیب واقعہ تھا. چونکہ یہ ایک بات طے شدہ ہے، اصول کی بات ہے کہ جب انسان خاص طور پر خواتین کے ہاں بچہ تولد ہوتا ہے تو ناپاکیاں ہوتی ہیں. حضور کی خدمت میں صحابیات حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کی عجیب شان ہے، ظہر کے بعد شہزادے تولد ہوتے ہیں، اثر میں یہ مسلح پر کھڑی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات کیا ہے. حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے عورتوں اس میری شہزادی کو عام عورتوں پر گمان نہ کرنا، میری بیٹی رہتی تو دنیا میں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو جنت کے حوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس طرح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی پاکی کا اظہار ہے. ان سے پہلے اس کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں آئی اور پھر قیامت تک کوئی اور خاتون ایسی نہیں آ سکتی. یہ تنہا شرف اللہ پاک نے اگر کسی کو عطا فرمایا تھا تو سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تھا. اور پھر اس سے نہ کوئی نعوذ باللہ صحت میں کوئی فرق پڑا سیدہ کائنات کے، نہ حضرت امام حسن کے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اشارہ دیا کہ مصطفیٰ بھی نور ہے، مصطفیٰ کی شہزادی بھی نور ہے اور مصطفیٰ کے نواسے بھی نور ہیں. یہ پورا خاندان نور علی نور، اس گھر کا بچہ بچہ نور ہے. اور پنجتن پاک یہ عجیب شان والی ہستیاں، عجیب شان والی شخصیتیں. اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا، علی حالت جنابت میں مسجد نبوی میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ حضرت علی شیر خدا سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا. مطلب یہ کہ حالت جنابت میں بھی یہ لوگ عام بندوں کی طرح ناپاک نہیں ہوتے، یہ ہر حالت میں پاک ہستیاں اور پاک شخصیتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے سیدہ کائنات پر. ہمیں کیا ملتا ہے؟ عقیدہ ملتا ہے کہ یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں خواتین ہیں، ہمیں عقیدہ لینا ہے کہ جیسی سیدہ کائنات ہیں ایسی پوری کائنات میں کوئی خاتون نہیں. سب سے بڑھ کر جس سے پیار کیا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کا احترام کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جس کو غیر معمولی سمجھا جائے، وہ سیدہ کائنات حسنین کی امی مولا علی کی زوجہ رسول اللہ کی لخت جگر، رسول اللہ کی نور نظر. اور یہ کون ہے؟ یہ حسنین کی امی ہے. یہ ایک ان کی نورانی شخصیت کا ایک حوالہ ہے جس کا بھی ابھی آپ نے ذکر فرمایا، اور بہت خوبصورت بات ہے. زندگی پر آپ بولیں یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ وقت ختم ہو سکتا ہے اور جی میں آتا ہے کہ بس ان کی باتیں ہوتی رہے، ان کا تذکرہ ہوتا رہے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ہمارا تو وظیفہ بھی ہے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سیدہ کا تذکرہ آپ نے کیا، احترام کی بات بھی آپ نے فرمائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں رسول اللہ کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے، فضل صحافی مجلسی، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ ان کو بٹھا دیا کرتے تھے. قبلہ اس تناظر میں کہ جب بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کا احترام نہیں ہے، عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس زمانے میں جب بیٹیوں کو دفن کرنے پر باپ کو واہ واہ کی داد دی جاتی ہو، پیغمبر نے اپنی بیٹی کو یہ احترام اور عزت عطا فرمائی، اور بیٹی کے لیے سب سے پہلا معیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں دیا. اور یہ وومن امپاورمنٹ کی سب سے پہلی مثال ہے کائنات میں جو پیغمبر نے رکھی اپنے زمانے میں. آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی باتیں تو ہوتی ہیں، اور یہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کے اپنے پاس میں بیٹیاں نہیں ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیٹی بچانے کا، بیٹی پڑھانے کا جو تصور عطا فرمایا ہے، کیا تحفظ کیا اپنی بیٹی کا، اور کیا شاندار تربیت فرمائی، اور کس شاندار گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ شادی کرائی کہ وہ کائنات کا بہترین شوہر ہے جو سید العرب ہے. اور پھر جو نسل چلی یقیناً اس کی برکتیں روز قیامت تک باقی رہیں گی، اور قیامت میں بھی انہی اولادوں کے چرچے ہوں گے. قبلہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، جو حدیث پاک ایک میں کہیں حدیث پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ہیں، وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر کے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور حضور سے دعا کے لیے وہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور دعا فرما دیں. وہ آئے، تشریف لائے، اور پھر دیکھا کہ حضور نے مغرب کی نماز ادا کر لی ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی جو معمول تھا نوافل کا، وہ نوافل پڑھنے لگے. اور پھر عشاء کی نماز بھی ہو گئی، اپنی ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کر کے آئے تھے، عشاء کی نماز بھی ہو گئی، اور پھر حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. وہ کیا حدیث ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ناظرین کو ہمارے بتائیں. سیدہ شبابی اہل الجنہ کا جو پیغام آیا تھا آسمان سے. یہ حدیث مبارک میں صحابی رسول
جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، اور صحابی رسول غالباً حضرت حذیفہ ہیں، ان کی امی نے حذیفہ رضی اللہ یہ تعالیٰ کہا تھا، جی حضرت حذیفہ ہی ہیں، ان کی جی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ حضور کی خدمت میں حاضری لگائیں اور جی جا کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کریں، اور حضور جی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش کریں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ حضرت حذیفہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں مغرب کی نماز میں حضور کی مسجد پہنچا، مسجد نبوی، آقا مصلی پر جی تشریف فرما تھے، حضور نے نماز مغرب کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے، سنت ادا فرمائی، سنت ادا کرنے کے بعد بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ عشاء نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے اذان دی، پھر اذان ہو جانے کے بعد حضور نے پھر عشاء کی نماز ادا فرمائی، عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت گدھے کی طرف چل پڑے۔ اب سارے صحابہ نے حضور کو چھوڑ دیا، جب حضور گھر کی طرف چل پڑے، میں پیچھے پیچھے حضور کے چلنے لگا، حضور نے میری جی چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں آپ کا غلام حذیفہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ تمہاری اور اللہ تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد سبحان ارشاد اللہ فرمایا حذیفہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ کون آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ایسا فرشتہ آیا ہے کہ نہ اس سے پہلے یہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، اور یہ بے وجہ نہیں آیا، اللہ کا خصوصی پیغام لے کر آیا ہے کہ میری بیٹی سبحان فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسنین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور کے ذریعے بھی، مگر اس شام اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ پیغام دینے کے لیے حضرت جی حذیفہ حضرت رسول پاک کی خدمت میں خاص فرشتے کو بھیجا، اور ان کے جی ذریعے یہ کہلا بھیجا، اس بات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ان سے ٹکرانا، ان کی سرداریوں کا انکار کرنا، یہ زمینی جی فیصلوں سے ٹکرانا نہیں ہے، یہ جی آسمانی حتمی قطعی فیصلوں سے ٹکرانا ہے۔ ان کو جنت کی سبحان سرداریاں جو ملی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آگے چل کر ان کو ملیں گی، وہ پیدا ہونے سے پہلے جنت کے سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سرداریاں ان کے نقش قدم پر چلنے سے ملتی ہیں، ان کے نگاہ کرم سے ملتی ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں شفقتیں بھی معلوم ہوتی ہیں حضرت حذیفہ پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے فرشتے کو اللہ مقرر فرماتا ہے سید کائنات کی شان اور حضرات حسنین کریمین کی عظمت بیان کرنے کے لیے، خصوصی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے۔ یہ جی حضرات حسنین کریمین کی شانوں میں سے شان کا یقینی طور پر ایک جی پہلو ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے کیسے سرکاروں کی نسبت اور کیسے جی اماموں سے تعلق اہل سنت و جماعت کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے۔ جی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے بغیر پوچھے بغیر جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے اور ان کی ذات کے لیے دونوں کے لیے دعا فرما دی، اور پھر حضور نے اسی موقع سے، حالانکہ حضرت حذیفہ کو وہ فرشتہ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جناب حسنین کریمین کی وہ جو ایک منقبت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور یہ پیغام بھی اسی خوبصورت واقعے سے نکل کر کے دنیا انسانیت تک پہنچا، اور آج 1450 سال بعد میں ہم اس فیس بک لائیو کے ذریعے امت تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قبلہ جوانی کی طرف بچپنا گزرا حضور کی گود میں، اور پھر جوان ہوئے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ کس طرح سے مولائے کائنات نے تربیت فرمائی اپنے بیٹے کی، کس طرح سے ماں نے تربیت کی، اور پھر جناب حسن کو امام حسن بنانے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار؟ ہاں قبلہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تربیت پوری کائنات کو اسی گھر سے ملنی تھی، اور جس آنکھیں جہاں انسان ہوتا ہے، انسان کی سب سے پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اور پوری دنیا اس کو قبول کرتی ہے۔ اور دوسری ہستی جو اس پر کسی بھی انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے باپ کی ہستی ہوتی ہے، اس کے باپ کی شخصیت ہوتی ہے۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ بچپنے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیں تو رشتے میں نانا، مگر حضور کی عنایتیں، حضور کی شفاعتیں آپ دیکھیں، حضرت امام حسن کے کان میں اذان ان کے بابا مولا علی نے نہیں دی، کہ کان میں اذان خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ عقیقہ کرنا یہ کسی بھی اولاد کی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ان کا عقیقہ بھی اولاد ان کے آپ جانتے اچھی طرح کہ ان کا عقیقہ بھی خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو
بچپنا ان کا ایسا ہے کہ گھر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، پوری کائنات کو ہدایتوں کا جو نور ملنے والا ہے وہ انہی کے گھر سے پوری کائنات کو نصیب ہونے والا ہے۔ یہ پس منظر ہے حضرت امام حسن کا، اور پھر سیدہ کائنات کی گود، اور وہ گود ایسی کہ عبادتیں دن میں کام بھی چل رہا ہے، راتوں میں عبادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور عبادتوں کا ذوق اتنا عمدہ ہے کہ پوری پوری رات سجدہ کرتی ہے، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتی۔ تو عبادتوں کا جو ماحول ہے اور قرآن کے نزول کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں حضرت امام حسن پروان چڑھے، اور بچپنے سے چھوٹی چھوٹی چیز پر رسول اللہ علیہ السلام نے بذات خود نظر رکھی۔ اور آپ وہ بہت مشہور معروف روایت ہے کہ حضرت امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو رسول اللہ کی کوئی بات یاد ہے؟ اس موقع پر حضرت امام حسن عالی مقام نے ارشاد فرمایا تھا صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی حضور کی خدمت میں لا کر، میں نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈالی اور میرے منہ کو صاف کیا، اس کھجور کو نکال کر پھینکا اور ارشاد فرمایا نبی پر اور آل نبی پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس طرح بچپنے ہی سے ان کو کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے اور کس سے بچنا ہے، اور یہ رسول اللہ کی شخصیت، سیدہ کائنات کی شخصیت۔ پھر تیسری شخصیت جن سے انہوں نے بے پناہ اکتساب علم کیا وہ خود ان کے بابا کی شخصیت تھی۔ اب ان کو کہیں اور کیا جانے کی ضرورت باقی رہ جائے، حضور ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر بھی ان کے گھر ہے اور علم کے شہر کا دروازہ بھی ان کے گھر ہے، سیدہ کائنات بھی ان کے پاس ہے۔ اب علم کا اصل سورس، پوری کائنات کو جو علم ملنے والا ہے، وہ دو عظیم ہستیاں جن سے پوری کائنات کے سینے معمور ہونے والے ہیں، وہ دونوں ہستیاں ان کی اپنی ہستیاں ہیں، وہ دونوں شخصیتیں ان کی تربیت کرنے والی شخصیتیں ہیں۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال کیا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وہ آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ دلوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر مولا حسن کے ساتھ حضور کے تزکیے کا عالم کیا ہوگا اور حضور کی توجہات کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی توجہات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت امام حسن کو حاصل رہی۔ پھر مولا کائنات کے ساتھ وہ پروان چڑھنے لگے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد شعور کی منزل میں جب وہ داخل ہوئے تو مولا علی ان کے مربی بنے اور مولا علی ان کے استاد بنے اور مولا علی نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو ایسی تربیت امام حسن کی ہوئی کہ پھر وہ علم کا ایک سمندر ان کے سینے میں ٹھانٹے مارنے لگا، اور ان کے ارشادات کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی علمی شخصیت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ان بلند معیارات پر ان کو پہنچایا کہ دنیا میں پھر ان کی مثال بن نہیں سکتی۔ امامتیں پھر ان سے چلی، ولایتیں پھر ان سے چلی، علم پھر ان سے چلا، سلسلے بھی پھر ان سے چلے۔ الغرض جتنی بڑی شخصیتیں اس کائنات میں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری شخصیتیں ان کے گھر میں رکھ دی تھی، اسی لیے وہ علم کے حوالے سے بھی ممتاز ہوئے اور پھر اخلاق کے حوالے سے بھی حضرت سیدنا امام حسن غیر معمولی اخلاق والے بھی بنے۔ جوانی بھی، بچپنا بھی بڑا مبارک رہا، جوانی بھی بڑی مبارک رہی۔ بڑا خوبصورت تذکرہ آپ نے فرمایا مولا حسن کی علمی شخصیت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، جس کے نانا معلم کائنات ہوں، باب مدینۃ العلم ہوں، اور جس کی ماں سیدہ کائنات خاتون جنت ہوں، کہ جس کا قیامت میں روز محشر میں میدان محشر میں استقبال کیا جائے گا۔ یقیناً ان کے علم خط کو ناپنے کی حماقت کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، اور ہم وہ سب کر بھی نہیں سکتے۔ ہم چونکہ باادب لوگ ہیں، ہماری ماؤں نے پاک دودھ پلایا ہے اور ہمیں ادب سکھایا ہے حضرات اہل بیت اطہار کا۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہمیں یہ بھی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ ایک طرف یہ علمی قد ہے مولا حسن کا، دوسری طرف اس علم کا جو استعمال ہے، خاص طور سے میں چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں ایک بات ہو جائے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو قرآن پاک میں آیتیں ہیں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ میں اس تناظر میں تھوڑی بات کروانا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ہم بہت ساری شخصیات کو دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی قابل شخصیات ہوئی ہیں دنیا میں، چاہے وہ مارکس ویبر کی ہم بات کر لیں، دورکھائم کی بات کر لیں، کارل مارکس کی ہم بات کر لیں، آئنسٹائن کی بات کر لیں۔ نئے دور میں نئی دنیا نئے نئے فلسفوں کے تحت چل رہی ہے،
لیکن ان تمام فلسفیز کو اگر ہم ان کی شخصیت میں دیکھیں تو اگر بیٹی کے احترام کے کسی نے نعرے لگائے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے، اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی کردار اور عمل کے حوالے سے اور حضرات اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہو۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں گے، آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا وہ صرف زبانی شخصیتیں نہیں رہی، ان کے کردار میں ان کا عمل اور جو کچھ وہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ان کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام حسن اگر لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے ہیں تو زبانی دعوے کے طور پر نہیں بلایا کرتے۔ حضرت امام حسن علی مقام نے پیدل 25 مرتبہ حج فرمائے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ صرف زبانی دعوت نہیں دیتے، وہ جس قدر دعوت دیتے ہیں اس سے زیادہ پوری کائنات کو پریکٹیکل دنیا کو کر کے بتلاتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے سورۃ الدہر کا ذکر فرمایا، ان کے پاس ایثار ہے، ان کے پاس یتیموں، اسیروں، بے سہاروں کی خدمت کرنے کا بے پناہ جذبہ ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ الدہر کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ 3 دن سے روزے میں ہیں اور کھائے بغیر افطار بغیر سحری کے وہ لوگ افطار کے لیے 3 روٹیاں بیٹھے رکھے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پہلے دن قیدی آتا ہے، ایک دن یطعمون الطعام، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک دن ان کے پاس قیدی آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا، جو آئے ان لوگوں نے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلایا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف زبانی دعوے نہیں کرتے بلکہ ایثار بھی ان کے پاس ہے، خود بھوکے رہ کر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ یہ اہل بیت اطہار میں اللہ رب العزت نے بدرجہ اتم رکھا ہے۔ وہ پریکٹیکل شخصیتیں ہیں۔ اب یہ سلسلہ پھر اہل بیت میں ہر زمانے میں جاری رہا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، علم ان کے پاس، علم کے حوالے سے آپ دیکھیں علم کیا انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر علم قوت برداشت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر علم انسان کے اندر علم ایٹیٹیوڈ میں چینجز لاتا ہے۔ امام حسن کے اندر علم اس قدر غیر معمولی تھا، قوت برداشت اس قدر غیر معمولی تھی، مسجد ان کے نانا کی، منبر ان کے نانا کا، مدینہ ان کے نانا کا، امت ان کے نانا کی، کلام جو خطبہ دیا جا رہا ہے وہ شریعت ان کے نانا کی، جو میسج دیا جا رہا ہے جس ممبر سے دیا ہے وہ سب کچھ انہی کا ہے۔ اس کے باوجود اسی ممبر سے مروان اور اس کی ٹیم گالیاں دیتی ہے۔ حضرت امام حسن جواب میں کبھی نعوذ باللہ گالی نہیں دیتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی قوت برداشت، حلم، یہ بھی انہوں نے اپنے نانا علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کیسے رسپانس کرتا ہے جاہلوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے میرے حبیب، اللہ والے جو ہوتے ہیں جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ امام حسن کے ایٹیٹیوڈ میں ہمیں اچھی طرح نظر آتا ہے، ایک طرف ابو مروان کا اور بنو امیہ کا ظلم نظر آتا ہے، دوسری طرف حضرت امام حسن کا حلم، قوت برداشت اور عفو کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، یہی وہ چیزیں ہیں جس کو کائنات کو سیکھنا ہے۔ اہل بیت اطہار یہ عملی زبانی بات کرنے والی شخصیتیں نہیں ہیں، عمل میں بھی یہ ان کے پایا جاتا ہے۔ شواہد النبوہ میں حضرت امام جامی لکھتے ہیں حضرت امام حسن دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور کوئی خادم کام کرنے والی آئی خادمہ، اس نے کٹورا، حضرت گرم سالن کٹورا امام حسن علیہ السلام پر گرا دیا۔ حضرت امام حسن نے نگاہیں اٹھائیں، اس کی طرف جلال بھری نظروں سے دیکھا تو وہ حضرت امام حسن کے گھرانے کی خادمہ تھی، نبی پاک کے گھرانے کی خدمت کا موقع اس کو ملا تھا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کے پی جانے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ کلمات اس خاتون نے ادا کیے، حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا کظمت الغیظ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس خاتون نے دیکھا کہ قرآن پڑھتے ہی حضرت امام حسن نے اپنے غصے کو کم کر لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اللہ والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اس نے دیکھا کہ موقع بہت غنیمت ہے، شہزادے کی رحمت پورے عروج پر ہے۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سزا ملنے کے بجائے جہاں عفو ملے، جہاں درگزر ملے،
جہاں آزادیاں ملے. یہ ایٹیٹیوڈ یوں ہی نہیں ہوا کرتا. اس ایٹیٹیوڈ کے پیچھے رسول اللہ کی تربیت بھی ہے, مولا کائنات کا کی خصوصی نظر کرم بھی ہے. الغرض حضرات حسن کریمین, حضرت امام حسن کا جب جنازہ اٹھا, امام حسین نے مروان کو دیکھا وہ بھی رو رہا ہے, تو حضرت امام حسین نے فرمایا ظالم, اے بنو امیہ کے شخص, تو نے تو زندگی بھر مولا حسن کو ستایا ہے, تجھے رونا کیوں آ گیا؟ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس کو نقل فرمایا ہے. میں کوئی بات بغیر حوالے کا نہیں کر رہا, چونکہ اس حقیقت سے امت مسلمہ کو واقف کروانا بھی ضروری ہے کہ مولا حسن پر بے گناہ ظلم کیا گیا. اس کے باوجود مروان سے مولا حسین نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نے تو زندگی پر گالیاں دی, تو نے تو بدتمیزیاں کی ہیں مولا حسن کے ساتھ, ممبروں پر کھڑے ہو کر تو نے مولا ان کے بابا کو گالیاں دی, اور تو آنسو بہا رہا ان کے جنازے پر. اس نے کہا جو استقامت اور جو صبر اور جو علم میں نے ان کے اندر دیکھا ہے, ایسی استقامت تو ایک پہاڑ کے اندر بھی نہیں ہو سکتی. وہ کبھی ریاکشن کرنے والے نہیں, اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی جائیں وہ معاف فرمانے والے. ایک عربی آیا, اگر اس نے بے پناہ گالیاں دی امام حسن کو, اور بے پناہ گالیاں دی امام حسین کو, اور بے پناہ گالیاں دی مولا علی کو. حضرت امام حسن نے ساتھ فرمایا تم ذرا کھڑے رہو, میں یوں گیا اور یوں آیا. اندر تشریف لے گئے, 1000 درہم لائے, اس گالیاں دینے والے کے ہاتھ میں رکھ دیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ میری جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے, تم نے مجھے گالیاں دی ہیں, میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. جب اس نے وہ دینار اور درہم اور اشرفیاں اپنے ہاتھ میں رکھی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میں نے یہ سن رکھا تھا کہ نبی کے اندر اور نبی کے گھرانے کے اندر بڑا حلم ہوتا ہے اور بڑی معافیاں ہوتی ہیں, اور وہ دشمنوں کو دعاؤں سے نوازنے والے ہوتے ہیں. میں نے بس اس کو چیک کرنا چاہا کہ نبی بڑے علم والے ہیں تو نبی کے شہزادے کس قدر علم والے ہیں. تو علم کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان کے کردار کے اندر اس کا اثر پایا جائے. امام حسن علی مقام کردار کے اندر ان کے علم کا پورا پورا اثر تھا. ان کی تربیت جو مولا علی نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی, اس کا پورا پورا اظہار ان کی شخصیت میں ہوا کرتا تھا. الغرض امام حسن علی مقام علم کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, عفو کے حوالے سے, درگزر کے حوالے سے, اور پھر امت کے مفاد کو پیش نظر رکھنے کے حوالے سے حضرت امام حسن کا اس پوری امت میں ہمیں کوئی ثانی نظر نہیں آتا. ایسی غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت بنائی تھی. جی, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی افو درگزر کے حوالے سے, مولا حسن کے حلم کے حوالے سے. اچھا قبلہ, جس کو جس ذات میں جس شخصیت میں دلچسپی ہوتی ہے, جس گھرانے میں دلچسپی ہوتی ہے, وہ ان کو پڑھتا ہے, ان کو سمجھتا ہے, اور وہ انہی میں مگن رہتا ہے. اور میں بھی انہی غلاموں میں سے ایک ہوں. خدا کرے کہ مولا حسن قبول فرما لے. میں بھی پڑھتا رہتا ہوں مولا حسن کی زندگی کو. دنیا کے تمام نوجوانوں میں حسن جیسے خوبصورت نوجوان کہاں ملیں گے, اور انہی کے کردار سے تمام نوجوان روشنی لے لیں تو یقیناً ہم دنیا کو ایک بہتر معاشرہ دے سکتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہیں تاریخ میں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, بہت بچپن کا زمانہ ہے, دونوں بھائی چھوٹے ہیں, ایک سال کا فرق ہے دونوں کے بیچ میں. امام حسین کھیلتے کھیلتے کہیں کسی جنگل میں چلے گئے اور وہ غائب ہو گئے. جناب سیدہ کائنات خاتون جنت کو فکر ہونے لگی. حضرت فاطمہ نے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ. حضرت امام حسن نکلے لیکن بھائی نہیں ملے. پھر جب واپس آئے پلٹ کر کے تو ماں نے پوچھا لیکن پھر بھی کوئی خبر نہیں ہے. پھر حضرت امام حسن کو بھیجا. میں نے روایت میں پڑھا, البتول کا حوالہ دے کر میں بات کر رہا ہوں علامہ سائم چشتی صاحب کی, کہ وہ تقریباً روایت میں آتا 72 مرتبہ خاتون جنت کمرے سے دروازے تک آئیں, لیکن انہوں نے اس بات کا ضرور خیال رکھا کہ کسی بھی طور سے باہر کوئی قدم نہ آنے پائے. اولاد چلی گئی ہے, اور جب اولاد ماں سے جدا ہوتی ہے تو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. جب حضرت امام حسین غائب ہوئے, حضرت امام حسن نے دیکھا کہ ماں کی پریشانی بڑھ رہی ہے, تو جا کر کے جنگل سے وہ مخاطب ہو گئے, پہاڑوں سے مخاطب ہو گئے, اور پہاڑوں سے مخاطب ہو کر کے انہوں نے کہا کہ جنگل کے لوگوں, جانوروں, اگر تم نے میرے بھائی کو دیکھا ہے تو بتا دو, میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہیں. تو پھر ایک ہرن کا بچہ نکل کر کے آیا, اور اس نے کہا کہ صاحب آپ کے بھائی کو ایک یہودی, آئی تھنک رافع نام کا یہودی اٹھا کر کے لے گیا. امام حسن گئے, دروازے کو کھٹکھٹایا, اور اتنے زبردست لہجے میں وہاں گفتگو کی, مولائے کائنات کا لہجہ جھلک رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں بات کر رہے ہیں. وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اٹھا کر کے حضرت امام حسین کو امام حسن کے حوالے کر دیا. اور پھر جب گھر پہ آئے, یہ وہ دور تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی باہر تشریف لے گئے تھے, مولائے کائنات بھی باہر تھے, اور جب حضور واپس تشریف لائے تو یہ شکایت کی گئی جناب سیدہ کی طرف سے کہ ایسا ایسا آپ کے پیچھے ہوا.
कुछ ही देर बाद में वो यहूदी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपको नहीं देखा था, मैं अली को नहीं पहचानता था, क्या लहजे हैं आपके, किस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन आपके छोटे से शहजादे हसन की गुफ्तगू ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आपके दामन से वाबस्ता हो जाऊं। तो ये तो जनाबे सैयदा कायनात के बड़े शहजादे के जलाल का असर है कि अगर ये जलाल में अपने बचपन में बोल दें तो वो दिल की घंटियां बज जाती हैं और दिल की सफाई हो जाती है। और हमने इस तरह से कई वाकयात को तारीख में पढ़ा। हजरत इमाम हसन के मैं चाहता हूं कि हजरत जो बचपन के वाकयात हैं, जैसे हम बहुत सारी तारीखें पढ़ते हैं, मैं इसलिए तस्करा करना चाहता हूं क्योंकि ये इल्जाम लगाया जाता है कि अहले सुन्नत में इमाम हसन के हवाले से लिखा ही नहीं गया। क्या वाकई ये सच्चाई है कि इमाम हसन की सीरत और किरदार के हवाले से अहले सुन्नत में नहीं लिखा गया, या लोगों ने पढ़ना नहीं मुनासिब समझा, दिलचस्पी नहीं रखी इन तमाम वाकयात में? क्या फैक्ट क्या है? इस हवाले के साथ मैं बस हजरत इमाम हसन के हवाले से ये कह सकते हैं कि उम्मत ने, आप देखेंगे कि उम्मत के दो तबक़ात हैं, एक रावजी तबक़ा, एक खारजी तबक़ा। दोनों ने हजरत इमाम हसन के साथ वो जो सलूक नहीं किया जिस सलूक के वो मुस्तहिक हैं, जिन अजमतों के वो मुस्तहिक हैं, वो उनके साथ उस कदर मोहब्बतों का मामला नहीं किया गया। सरकार के शहजादे इमाम हुसैन को बहुत चाहा गया और बहुत खिराज अकीदत पेश किया गया, बेपनाह उनसे अकीदतें रखी गई और रखना चाहिए भी। सरकार इमाम हुसैन का किरदार भी वैसा था कि उनसे प्यार किया जाए, मगर बहुत से लोगों ने, और उम्मत के दोनों तबक़ात में, रावजी हजरात बहुत ज्यादा इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, उनके पास भी इमाम हसन के साथ अकीदतों का जो मामला होना चाहिए वो नजर नहीं आता। दूसरी तरफ खारजी हजरात, उनका आलम यह है कि वो हजरत इमाम हसन को और यूं कह देते हैं कि वो किसी के हाथ पर उन्होंने बैत कर ली है, और फिर हजरत इमाम हसन की जो पोजीशन है, उन्होंने कोई बैत नहीं की थी, सुलह की थी, उसको गलत अंदाज में पेश करके इमाम हसन अली मकाम के मर्तबे को घटाने की कोशिशें करना। इमाम हसन की शख्सियत का आलम यह था कि पूरे सहाबा, कोई एक ऐसा सहाबी नहीं था जो उनका एहतराम न करे, कुल सहाबा उनका अदब करते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम मिंबर छोड़कर उतर जाते हैं जब इमाम हसन अली मकाम को देखते हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत इमाम हसन मुखातिब होकर कहते हैं, अनजिल अन मिंबरी अबी, मेरे बाबा के मिंबर से उतर जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक उतरते हैं, उनकी पेशानी चूमते हैं, मिंबर पर बिठाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे बाबा ने तो कोई मिंबर नहीं छोड़ा, मैं इसीलिए आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिंबर पर खड़ा हूँ। हजरत अबू बकर जिसकी कदर ताज़ीम करें, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर किसी काम के हवाले से मुलाकात के लिए हजरत इमाम हसन पहुंचते हैं, तो हजरत फारूक आजम की अंदर मीटिंग चल रही है, दरवाजे पर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हैं। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, क्या बात है, आप बाहर खड़े हैं, कोई खास बात? वो कहते हैं, दूर से वफ्द आया है और बाबा मीटिंग में बैठे हैं, ए मौला हसन, आपका कोई पैगाम है तो मैं अंदर दे दूं? हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, वो बहुत बिजी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाद में मुलाकात कर लेता हूँ। हजरत इमाम हसन लौट जाते हैं। जब वो अपने मस्जिद घर लौट आते हैं, असर में या मगरिब में किसी नमाज में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी मुलाकात होती है, तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने शहजादे से अर्ज करते हैं, हजरत इमाम हसन से अर्ज करते हैं, ए शहजादे, मैंने सुना था कि आप तशरीफ लाए और बगैर मुलाकात के आप चले गए। तो वो कहते हैं, आप बिजी थे और आपके बेटे दरवाजे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे अंदर दाखिल हो सकता हूँ? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं, अपने बालों की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाते हैं कि हमारे सर पर जो बाल उगते हैं ये भी आपका और आपके नाना का सदका है। तो मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि इमाम हसन के साथ आगे चलकर उम्मत ने जो सलूक किया है, सिवाय चंद, ये कुछ लोग हर जमाने में होते हैं जो हसनैन करीमैन से प्यार करने वाले हैं, मगर आम तौर पर दोनों तबकात में, अहले सुन्नत व जमात में आप देखेंगे कि बहुत से तबकात में हजरत इमाम हसन के साथ वो जो मोहब्बतों का सलूक करना चाहिए। लोग कहते हैं उनके पास वो शहादत नहीं। शहादत की दो किस्में हैं, शहादत सिर्री, शहादत जहरी। अल्लाह ताला ने शहादत सिर्री में अगर कमाल अता फरमाया है और जहरी में कमाल अता फरमाया है, दो अलग अलग शहादतें हैं। एक शहादत में इमाम हुसैन को कमाल अता फरमाया, दूसरी शहादत में इमाम
حسن کو کمال عطا فرمایا تو امت کا، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بات پیش کروں گا کہ ایک طرف امام حسین کا مہینہ آتا ہے تو پورا محرم محفلیں ہوتی ہیں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور بے پناہ یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جانا چاہیے. ہم غلام ہیں، ہم شہزادوں کو نہیں یاد کریں گے تو کس کو؟ مگر حسن کے ساتھ عام طور پر جیسی یاد ہونی چاہیے، جیسی محبت ہونی چاہیے، جیسی عقیدت ہونی چاہیے، جیسے تذکرے ہونے چاہیے، امت اس معاملے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکول امت سلوک کر نہیں پائی ہے. اس میں امت کی تربیت بھی ہے. تذکروں کی جہاں تک بات ہے، جہاں جہاں اہل سنت میں کتابیں لکھی گئیں، حضرات فضائل کا جہاں باب باندھا گیا، ان میں خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا، پھر امام حسن کا، پھر امام حسین کا ضرور باب باندھا گیا ہے. یہ گڑبڑ ہمارے اسلاف نے نہیں کی. اس زمانے میں یہ سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں. بالخصوص امام حسن کو اگنور کیا جا رہا ہے. جن کی زیادہ شانیں ہیں ان کا کوئی جشن نہیں، ان کی کوئی محفل نہیں، ان کے نام کی کوئی مجلس نہیں، اور جن کا ذکر شاذ اور معدوم اور بہت تھوڑا ہے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی امت کوشش کر رہی ہے. میں تو اتنا کہوں گا کہ خلفائے راشدین اور پنجتن پاک یہ امت کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں. خلفائے راشدین اور پنجتن پاک، ان سے بے پناہ پیار ہونا چاہیے، ان سے بے پناہ عقیدتیں ہونی چاہیے. اور امام حسن کو بہت بعد میں اسلام قبول کرنے والے کسی بھی صحابہ کی سے کم کر کے نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی نہیں پیش کرنا چاہیے. یہ شہزادے ہیں. اسلام، ایمان اور تصوف اور معرفت اور شریعت، یہ سب کچھ ان کے گھر سے امت کو نصیب ہوا ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ امام حسن کے ساتھ جو محبتیں ہونی چاہیے، جو عقیدتیں ہونی چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، وہ ہمیں امت میں نظر نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے حضرت امام حسن پر آپ پروگرام کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب ایک کارنامہ ہے تو آپ انجام دے رہے ہیں. اہل سنت پہ یہ ٹرینڈ بالکل کم ہے یا شاذ ہے یا نادر ہے. اور جتنے ہمارے ویورز ہیں ہمارے پیج پر بھی، آپ کے پیج پر بھی، وہ تقریباً 1 گھنٹے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی مولا حسن سے محبتیں ہیں، ورنہ کون کہاں اس زمانے میں کسی کو ٹائم دیتا ہے. اچھا، بڑا شکریہ قبلہ، آپ نے تذکرہ فرمایا. اور مجھے جو شکوہ ہے آج، وہ شکوہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس امت میں آپ جیسے شہزادے موجود ہوں یقیناً وہاں مایوسی کہیں نہ کہیں خطرناک ہو سکتی ہے. اور آپ جیسے خوبصورت لوگ موجود ہیں تذکرے کرنے کے لیے، یقیناً ہم ایک نئی صبح کی ضرور امید کر سکتے ہیں. اور آپ نے بڑا حسین اور جامع تذکرہ فرمایا مولا حسن کے اس مقام و مرتبے کے حوالے سے جو صحابہ کرام کے درمیان ان کا تھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سنویدھان کی شپث لینے کے لیے مسجد نبی کے منبر پر ہوتے ہیں، امام حسن اور حسین نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس جو شپث گرہن کی ایک رسم ہوتی ہے اس کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں بغیر حضرات حسنین کریمین کی موجودگی کے. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خوبصورت واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اش اش کرنے لگتا ہے. ہم اپنی خوشی کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. کیا خوبصورت کہانیاں ہیں، کیا صحابہ نے ان شہزادوں کا احترام فرمایا ہے. اور مجھے ایک وہ بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے کہ دونوں کشتی کرا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، دونوں کو کشتی کرائی جا رہی ہے، امام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایہم یا حسن، اے حسن زور لگاؤ. جناب سیدہ نے دیکھا کہ بابا بار بار کہتے ہیں حسن کو کہ حسن زور لگائیے، تو پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بار بار کہتے ہیں ایہم یا حسن، حسین کو حوصلہ کون دے گا؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ دیکھو، میں حسن کو ایہم کہتا ہوں، میں حسن کو زور لگانے کے لیے کہتا ہوں، ادھر جبریل کھڑے ہیں جو حسین کو زور لگانے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ مقام و مرتبہ صرف 21ویں صدی میں جینے والے مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھا نا، یہ احترام تو ہر دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے لے کر کے امت کے آخری مسلمان تک تمام امت کے لوگوں پر اس کردار کو، اس احترام کو، اس مقام کو سمجھنا اور اس کا احترام کرنا یقیناً ضروری ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اور صحابہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا. آج کہیں نہ کہیں قبلہ آپ نے بھی تذکرہ فرمایا کہ رافضیوں میں بھی اور اہل سنت والجماعت میں بھی کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے. اور کسی بھی صورت میں امام حسن کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مولا حسین سے کم نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے بھی اپنا امام حسن کو مانا ہے، حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے.
تو مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو اسی اعتبار سے تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے محدث دہلوی کی اس روایت کو بھی دہرایا کہیں نہ کہیں کہ وہ جو سری شہادت ہے اور جہری شہادت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں نعمتیں حسن اور حسین کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کہ حضرت امام حسن کے صدقے سری شہادت ملی ان کی شکل میں، اور امام حسین کی شکل میں جہری شہادت ملی۔ اچھا، وہ جو روایت ہے قبلہ، ابھی آپ نے حلم کا تذکرہ فرمایا، جناب فاطمہ آئی تھی سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں، کہا کہ بابا میرے بچوں کو کچھ عطا کر دیں، تو رسول اللہ نے حضرت امام حسن کو حلم عطا فرمایا اور امام حسین کو شجاعت عطا فرمائی، استقامت عطا فرمائی۔ تو وہ یہ مماثلت بھی ہے، صحابہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن سینے سے لے کر اوپر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھے، اور سینے سے لے کر کے باقی کا سارا وجود امام حسین حضور کی شکل میں تھے۔ تو کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے حضور کی اس حدیث میں کیا فلسفہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ روایت بخاری شریف کی کتاب المناقب میں آئی ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ اپنی وراثت میں ان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت میں عام طور پر دنیا وراثت میں مال دیتی ہے، اور عام طور پر دنیا وراثت میں پیسہ دیتی ہے، اور عام طور پر وراثت میں جائیدادیں ملتی ہیں، عام طور پر وراثت میں باغات ملتے ہیں اور دنیا کے گھر ملتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسعدی۔ ارشاد فرمایا میں نے حسن کو اپنی ہیبت عطا فرمائی ہے اور میں نے حسن کو اپنی سرداری عطا فرمائی ہے۔ حسن سے بڑا اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ سردار ہیں جن کو پوری کائنات سید الرسل کہتی ہے، سید الانبیاء کہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سرداری اپنے بیٹے حسن کو عطا فرمائی ہے۔ تو پھر وہ کیا ان کے پھر دنیا کی کیا محتاجی ان کے پاس رہ جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ کرسی نہیں ملی یا پھر تخت سے حضرت امام حسن کو اتارا گیا۔ میں اتنا ان کی بارگاہ میں ان سے اتنا کہوں میں کہ حضرت امام حسن تخت کے محتاج نہیں ہے، خلافت کے محتاج نہیں ہے، ملک کے محتاج نہیں ہے، بادشاہت کے محتاج نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ جہاں بیٹھ جائے وہی سرداریاں ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتی ہیں۔ وہ تخت کی وجہ سے سردار نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی عطا کی وجہ سے سردار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسن سے خلافت لے لی گئی پھر تو کچھ باقی نہیں رہا، وہ خلافت کی وجہ سے شان ان کی بڑھنے والی یا گھٹنے والی نہیں ہے، وہ چھوٹے سے ہیں، بچپنے میں رسول اللہ نے اپنی ہیبت بھی ان کو دے دی، اپنی سرداری بھی ان کو دے دی، اور دنیا پر واضح فرمایا کہ لوگوں سرداریاں ملیں گی اور ہیبت اور اثر اگر کہیں مل سکتا ہے تو حسن کی وابستگی میں مل سکتا ہے۔ اور مولا حسین کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین کو میں نے اپنی جرأت عطا فرمائی ہے اور حسن کو میں نے اپنا جود عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں۔ الصواعق المحرقہ میں بھی آپ کو یہ روایت مل جاتی ہے، بہت مشہور معروف روایت ہے، اور پھر اس کو دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا ہے۔ امام حسن کھیل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آئے، امام حسن کو اٹھایا، اپنے کاندھے پر بچھایا، بچھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے حسن آپ اپنے بابا کے مشابہ نہیں ہیں، آپ اپنے نانا کے مشابہ ہیں، آپ کو دیکھو۔ اور یہ کہنے میں بے پناہ محبت بھی تھی، بے پناہ عقیدت بھی تھی، اور ارشاد فرمایا آپ کو میں دیکھوں تو محمد رسول اللہ یاد آ جایا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث بہت مشہور معروف ہے، لم یکن احد، یہ بھی بخاری کتاب المناقب میں حدیث آئی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن بن علی۔ ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے کہ پوری کائنات میں رسول اللہ کے سے سب سے زیادہ اگر کوئی شباہت رکھتے ہیں تو وہ حضرت امام حسن کی ذات مبارکہ ہے۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ کی شباہت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں آئی، اور پھر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شباہت اللہ تعالیٰ نے امام حسن کے اندر رکھی۔ اسی لیے جب بچپنا امام حسن کا تھا اور رسول اللہ امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر پھرتے تھے تو عاشقوں کی زبان پر آ جایا کرتا تھا کہ حضور اپنے بچپنے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ کا بچپنا پلٹ کر آ گیا ہے اور امام حسن جلوہ فگن ہے۔
اور آپ دیکھیں گے کہ حضور کی شباہت کا اس قدر صحابہ کے اندر احساس تھا کہ جب حضور کی یادیں آتی تھیں تو صحابہ یوں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے مگر کسی صحابی کے در پر کوئی نہیں جاتا تھا، حضور کی یاد آتی تو صحابہ تڑپتے مچلتے اور سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عرض کرتے، اے سیدہ ہمیں اپنے آقا و مولا کی یاد آ رہی ہے۔ سیدہ جان لیتی کہ اب ان کے دل مچل رہے ہیں حضور کے دیدار کے لیے، تو حضرات حسنین اور مولا حسن اور مولا حسین دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑے کر دیتے تو رسول اللہ کی سراپت تصویر بن جایا کرتی ہے۔ الغرض یہ اللہ تعالیٰ نے ریزمبلنس حضرت حسنین کریمین میں بے پناہ رکھا، اور امام حسن میں غیر معمولی صورت، انداز، گفتگو، لب و لہجہ اور حلم اور اخلاق، ہر وہ چیز جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایز اٹ از اگر کاپی تیار کی ہے تو امام حسن کی شکل میں تیار کی ہے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت تذکرہ آپ نے فرمایا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اس کو لائک کر رہے ہیں، خدا ان کی انگلیوں کو سلامت رکھے، جو کمنٹس کر رہے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، اور جو شیئر کر رہے ہیں خدا ان کی نسلوں کو سلامت رکھے اور اہل بیت کی غلامی میں قبول فرمائے۔ قبلہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی، ان کے عمل کے حوالے سے میں جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار اپنی ماں کے احترام کا دل کرتا ہے اور بار بار ایک موٹیویشن ملتا ہے ماؤں کے احترام کے حوالے سے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے خاتون جنت نے پوچھا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ تو حضرت امام حسن نے جواب دیا کہ ماں میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ تو قرآنی آیات کے پیش نظر امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوں اور آپ نے پہلے ہاتھ بڑھا دیا ہو، اور آپ کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے میرا ہاتھ بڑھ جائے اس کھانے کی طرف اور میرے ہاتھ سے سبقت ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں یہ بے ادبی ہو جائے، میں اس لیے تھوڑا گریز کرتا ہوں۔ قبلہ یہ جو احترام ہے کیا خوبصورت احترام ہے، قرآن پاک کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں جب بھی ان واقعات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی ایمانی تازگی ملتی ہے، روحانی تازگی ملتی ہے، کیا خوبصورت کہانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ جوانوں میں اگر ہمارے منتقل ہو جائے تو کیا امت کی مائیں جن کے آنسو نکل رہے ہیں، کیا وہ مائیں خوش نہیں ہو جائیں گی اور ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ بلا شک و شبہ یقینی طور پر اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ماں باپ کا جو احترام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے، اس معاملے میں امت غفلت برت رہی ہے، اور جو ان کے ساتھ احترام کا سلوک ہونا چاہیے اس میں ہم بہت سے نوجوان، بڑی تعداد میں نوجوان اس میں فیل نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امام حسن اور امام حسین کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحفظ کے خاطر ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرات حسنین کریمین یہ نہیں کہتے میں نبیوں کے سردار کے ہم نواسے ہیں، ہم جا کر کیوں دروازے پر کسی کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ اس وقت شہزادے ہونے کے باوجود اور رسول اللہ کے لخت جگر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں بابا آپ کا حکم ہے، اس وقت تک ہم کھڑے رہیں گے جب تک کہ آپ ہمیں واپس آنے کی اجازت نہ دے دیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ سردار ہیں، وہ جنت کی زینت ہیں، وہ سرداران جنت کے نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت کے حوالے سے یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ المعجم الکبیر میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے جب جنت میں سارے جنتی داخل ہو جائیں گے تو جنت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلا کرے گی کہ مولا تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے کچھ خاص زینت تو عطا فرمائے گا، مولا وہ زینت اب تک نہیں آئی، میری زینت کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تیری زینت کے لیے ہی تو میں نے حسن اور حسین کو جنت میں داخل فرمایا ہے، حسن اور حسین کے آ جانے کے بعد پھر کسی اور زینت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ وہ جنت کی زینت ہے، وہ جنت کے سردار ہیں۔ اور حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں آپ دونوں جا کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کی جان کا تحفظ ہو، ان کو کچھ لوگ مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا چہرہ دیکھیں گے تو وہ مار نہیں پائیں گے، آپ لوگ جا کر ان کے دروازے پر کھڑے ہوں۔ اور دونوں شہزادے جا کر اپنے بابا کے حکم کی تعمیل میں دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلافت کے حوالے سے بھی حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن سے کہا تھا بھائی جان آپ خلافت سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں، پوری امت آپ کو اپنا خلیفہ ماننا چاہتی ہے۔ حضرت امام حسن کا ایک جملہ تاریخ نے نقل کیا ہے، حضرت امام حسن نے فرمایا تھا حسین میں تم سے بڑا ہوں
اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا بھائی جان آپ اس سے کتنے بڑے ہیں, 1 سال ہی کا تو فرق ہے, وہ کون سا بڑپن آپ کے اندر پایا جاتا ہے. حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین جی سے فرمایا میں بڑا ہوں اور میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. حضرت امام حسین نے کہا بھائی جان آپ واقعی بڑے ہیں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ادب ہے اپنے بڑے بھائی کا جو امام حسین کے پاس ہے. جب وہ اپنے بڑے بھائی کا اس قدر ادب کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کا ان کے پاس کس قدر ادب اور احترام ہوگا. تمہارے جو ویورز ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ماں اگر سلامت ہیں, باپ اگر سلامت ہے, آپ حسنین کا نام لینا اور یا حسین کہنا یا حسن کہنا بہت آسان ہے, مگر اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹیں لانا اور اپنے باپ کو خوش کرنے کی جستجو کرنا, یہ سب سے بڑا کمال ہے. پکے حسنی اور پکے حسینی ہونے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے چہروں پر ہم مسکراہٹیں لائیں اور کچھ ایسا کر جائیں کہ ماں باپ خوش ہو کر اپنے دل سے دعائیں سے ہمیں نواز دیا کریں. آپ نے بہت خوبصورت کہا معاشرتی پہلوؤں میں بھی ہمارے امام ہیں. کسی بھی پہلو میں ہمارے امام ہمیں پیچھے نظر نہیں آتے. امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی, معاشرتی پہلوؤں میں بھی ہمیں ہمارے امام سب سے آگے نظر آیا کرتے ہیں. اچھا, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. ادب کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن میں کچھ آپسی تھوڑی سی رنجش ہو گئی. 3 دن ہونے والے تھے. اس سے پہلے کہ وہ تیسرے دن کا خاتمہ ہو پاتا, امام حسین نے حضرت امام حسن سے عرض کیا کہ بھائی جان آپ بول لیجئے. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ میں بڑا ہوں, میں آپ سے پہلے بولوں. کہا نہیں, میں نے نانا جان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ 2 بھائیوں میں اگر ناراضی ہو جائے تو 3 دن ختم ہونے سے پہلے جو پہلے سلام کر لے گا اللہ رب العزت اس کو پہلے جنت میں داخل فرما دے گا. تو میں نے نانا جان سے یہ سنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بے لا شک و شبہ یہ باتیں ایسی ہیں جو امت تک ہم پہنچائیں, اور یہ باتیں ایسی ہیں جس کو امت جانے. اور حضرت امام حسن کی شخصیت کے حوالے سے بس میں وہ روایت بھی ضرور پیش کروں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید, حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے امت کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا, اور پھر میرا یہ بیٹا امت کے خون خرابے سے بچانے کا سبب بنے گا. حضرت امام حسن کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیشہ اتحاد کے داعی رہے. انہوں نے اپنا حق چھوڑا امت کے مفاد کی خاطر, امت کے تحفظ کی خاطر اور امت کی بقا کی خاطر. اور حضرت امام حسن کا کردار قربانیوں کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی موٹی کرسی نہیں ہے, پوری امت کی خلافت کا معاملہ ہے. اور حضرت امام حسن علی مقام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت معاویہ فوج لے کر فوج کشی کرتے ہیں, امام حسن فرماتے ہیں آپ نے فوج لائی ہے, اب میں بھی اگر فوج آگے بڑھاؤں اور ٹکراؤ ہو تو کرسی جس کو ملنی ہے ملے گی, مگر اس کے بدلے ہزاروں لوگوں کی جانیں جائیں گی. مجھے کرسی نہیں چاہیے, مجھے جوانوں کا تحفظ چاہیے. تو یہ حضرت امام حسن کے کردار میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی جھلک ہی نظر آتی ہے کہ سرکار نے فتح مکہ کیا تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ تمہیں آزادی ہے, نہ تمہارا خون بہایا جائے گا, نہ تم پر ہتھیار چلائے جائیں گے, نہ تمہارا مال لوٹا جائے گا, نہ تمہیں مار کر ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے, تمہیں تحفظ دیا جا رہا ہے. امام حسن کا کردار بھی ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے. امام حسن نے صلح کر کے امت کی حفاظت فرمائی ہے, مگر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اس صلح کو لوگ مجبوری نہ سمجھیں, اس صلح کو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کمزوری تھی امام حسن کی, مجبوری تھی امام حسن کی. وہ کبھی دبنے والے نہیں, ان کے نانا محمد الرسول اللہ, ان کے بابا شیر خدا, جرت ان کی, سرداری ان کی, سخاوت ان کی, وہ کسی سے دبے کیوں. حضرت امام حسن کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا. امت کو یہ پیغام دینے کی بے پناہ ضرورت ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ڈر گئے تھے, نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی. یہ ڈرنے والا گھر ہے ہی نہیں, یہ خوف کھانے والا گھر ہے ہی نہیں. ارے ان کے نام لینے والے اولیاء اللہ, آپ دیکھیں غریب نواز ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور کیسے بیٹھتے ہیں اور کیسے اپنا کام کرتے ہیں. خوف اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. عباسی سلطنت میں غوث اعظم دستگیر بغداد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ ان سے تھر تھر کانپتے ہیں. جب ان کے حسنین کریمین کے شہزادوں اور نام لیواؤں کی یہ کیفیت ہے تو امام حسن کے دل میں کیسے کوئی خوف ہو سکتا ہے.
اور کیسے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. ہیبت ان کے پاس کسی کی نہیں اور خوف ان کے پاس کسی کا نہیں. ان کے پیش نظر امت کی بقا. یہاں سے نوجوانوں کو یہ بھی میسج ملتا ہے کہ اپنے جذبات سے زیادہ امت کے اتحاد اور امت کے بقا کی طرف توجہ کی نوجوانوں کو ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہماری امت بے پناہ ٹکرا رہی ہے اور بے پناہ لڑ رہی ہے. اور چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جن کے پاس علم کچھ نہیں، بڑے بڑے علماء کو گالیاں دے دیتے ہیں ہمارے ہاں، اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی جاتی ہیں. ان مسئلوں میں ہمیں حضرت امام حسن کے کردار کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بتلانا ہے کہ امت کی بقا اور امت کا تحفظ اور امت کا اتحاد یہ اس کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی شے اور قیمتی اثاثہ ہے. اور بالخصوص اہل سنت میں ٹرینڈ چل پڑا ہے تکفیر کا، تفسیق کا، تضلیل کا. جس کو چاہے کافر بول دے، جس کو چاہے گمراہ بول دیں، جس کو چاہے اہل سنت و جماعت سے نکالنے کی باتیں کریں. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اہل سنت و جماعت کا تحفظ یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہی امام حسن علیہ السلام کی کیا پیغام امت کے لیے ہے. بالکل، اور بڑی اہم بات آپ نے آخر میں کہی. قبلہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایمان میں داخل کرنا بھی اپنی ایک قسمت ہے اور خارج کرنا ان کی اپنی بدنصیبی ہے. خوارج کا اپنا طریقہ ہے، اہل ایمان کا اپنا طریقہ ہے. علی کے چاہنے والے داخلے کی بات کرتے ہیں اور علی سے بغض رکھنے والے ہمیشہ خارجے کی بات کرتے ہیں. ان کو ان کی بدنصیبی مبارک، ہمیں تو علی کی نسبت مبارک. اور بات آپ نے جو کہی ائمہ کے حوالے سے اور بالخصوص امام حسن کے حوالے سے کہ وہ ڈرے نہیں، مجبور نہیں تھے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مجبوری میں ایسا کیا گیا، حالانکہ بالکل ایسا مجبوری میں نہیں کیا گیا. وہ ان کی حکمت تھی، وہ ان کی مصلحت تھی، اور ان کی مصلحت نے ایکچول میں زمین پہ خوریزی ہونے سے بچا لیا، امت کو قتل و غارت گری سے بچا لیا. اور جب بھی کوئی سطح ڈرتی ہے کسی سے تو وہ اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بنو عباس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو، امام علی رضا کو، امام علی تقی کو، امام علی نقی، امام حسن عسکری، ان تمام ائمہ کو اس وقت کے حکمرانوں نے اسی لیے شہید کروا دیا کیونکہ یہی وہ دم رکھتے تھے، یہی وہ حسینی مزاج رکھتے تھے. سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر یہ ظلم اور ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے، یہ کرپشن برداشت نہیں کر سکتے. بادشاہ یہ بات بہت بخوبی جانتے تھے کہ اگر یہ رہیں گے تو یہ کبھی بھی نبی کے دین کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی بھی جھوٹ کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی بھی سچائی کو دبنے نہیں دیں گے. اس لیے ان کا وجود ہی ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. اور ناظرین، یہ بات آج کے دور میں بہت بہتر طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ آج کی ستہ دھاری طاقت سے اگر کوئی پترکار سچ سوال پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مارنے کی دھمکیاں دے دی جاتی ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ آج 21ویں صدی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، UNO ہے، ہمارا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ہے. ان تمام ویوستھاؤں کے باوجود بھی اگر سچ بولنے کے لیے اتنی مشکلات ہیں تو وہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ جو آمری نظام تھا، وہ جو بادشاہت تھی اور صرف وہاں بادشاہی کی چل سکتی تھی، تو ایسے حالات میں سچ بولنا کتنا مشکل رہا ہوگا. لیکن ائمہ نے کبھی بھی، یہ تو امام حسن کا معاملہ ہے، ان کے بعد کے جتنے بھی لوگ رہے ہوں، ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں، کبھی بھی وہ سچ سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمیشہ تاناشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سچ بولتے رہے، بھلے ہی ان کو سولیم پر چڑھا دیا گیا. ان کی اولادوں کی بات تو دور رہی، ہم نے تو حضرت میثم میں تمار کی زبان کٹنے کے بعد بھی ان کو مولائے کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے تاریخ میں پڑھا ہے. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ یہاں باتیں کرنے کے لیے، فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس میں تذکرے ہو جایا کرتے ہیں. امام حسن کے حوالے سے قبلہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ امام حسین کہتے تھے کہ مجھے اس روایت کا، اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو میں نے امام حسن سے سمجھا، اپنے بڑے بھائی سے سمجھا کہ وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے والے تھے. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیوں آپ طلاق دینے والے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور مرد ایک دوسرے کا لباس، مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس کا کام چھپانا ہے، اس لیے میں بتا نہیں سکتا. اشارہ مل گیا، امام حسین نے اپنا راستہ پکڑ لیا. پھر جب طلاق ہو گئی تب حضرت امام حسن سے پوچھا کہ بھائی اب تو بتا دیں، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو آپ بتا سکتے ہیں. تب امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، نامحرم کے بارے میں بات کرنا یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کیا خوبصورت روایت ہے قبلہ کہ حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. آپ ذرا سوچیں کہ قرآنی انڈرسٹینڈنگ جس کو کہا جاتا ہے امام حسن میں کیا اعلیٰ درجے کی موجود ہے. اور پھر اپنی معاشرتی زندگی میں آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر کسی کا طلاق ہوتا ہے یا گھریلو معاملہ کوئی بگڑتا ہے تو ہم نے تو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، باقی کو گرامین لیول کی اگر پنچایتیں ہیں تو ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہوئے دیکھا ہے
لیکن سب سے قریبی اپنا بھائی اپنا خون امام حسن ان کو کچھ نہیں بتا رہے. کیا احترام ہے. اچھا وہ یہی چیز ہمیں ملتی ہے اس وقت بھی کہ جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا, امام حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ بتا دیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے, لیکن امام حسن نے کوئی واضح نہیں فرمایا. کیا کہیں گے قبلہ اس بارے میں؟ پردہ پوشی اس گھرانے کی ریت رہی ہے, پردہ ڈالنا لوگوں کے عیبوں پر اور لوگوں کے عیبوں کو چھپانا, یہ اس خاندان کی ریت ہے. آپ دیکھیں گے امام حسین تشریف لاتے ہیں اور جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور غیر معمولی طبیعت پر اس کے اثرات ہیں زہر کے, اور جان جانے والی ہے. چھوٹے بھائی کھڑے ہیں سامنے, پوچھتے ہیں بھائی جان آپ مجھے بتلا دیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ امام حسن کو اچھی طرح خبر تھی کہ کس نے مجھے زہر دیا ہے, کس کے اس کے پیچھے فائدے چھپے ہوئے ہیں اور میری موت سے کس کو زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت امام حسن کو اچھی طرح خبر تھی. اس کے باوجود حضرت امام حسن فرماتے ہیں اگر جس کو میں گمان کر رہا ہوں کہ وہی زہر دینے والا ہے آپ اس کی جان لے لیں گے, مگر میں دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں چاہتا, میں اس معاملے کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ عیب پوشی ہے, عیبوں پر پردے ڈالنا ہے, جان جا رہی ہے مگر دوسرے کی عزت کو پامال ہونے نہیں دیتے. یہ عفو کا اور درگزر کیا یہ انتہائی معاملہ ہے. اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے لوٹے, حضور کے ہاتھ میں جبہ تھا. دوسرے دن اپنے قریبی صحابہ سے ملاقات ہوئی, حضور نے ارشاد فرمایا میں جبہ اس کو دوں گا جو میری طبیعت کی بات بولے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سرکار اگر آپ مجھے جبہ دے دیں میں سچ بولوں گا اور صداقت کو عام کروں گا. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق تم نے بڑی پیاری بات کی ہے مگر جبہ میں نہیں دے سکتا. حضرت فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں گا, جبہ آپ مجھے دے دیں. حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ کام کرتے رہیے مگر جبہ آپ کو نہیں مل سکے گا. حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ جبہ دے دیں, میں حیا میں اور اضافہ کروں گا اور جود و سخا میں اور اضافہ کر دوں گا. حضور نے فرمایا حیا بھی کرتے رہو جود و سخا بھی کرتے رہو, میں جبہ نہیں دے سکتا. مولا علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ آپ جبہ مجھے دے دیں گے تو میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا. اگر آپ یہ مجھے جبہ عنایت فرماتے ہیں, میری آنکھوں کو اللہ نے کھول دیا ہے لوگوں کی ضمیروں پر, میں دیکھ سکتا ہوں مگر کسی کی عزت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. احترام انسانیت اور لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں گا, اگر آپ مجھے وہ جبہ عنایت فرما دیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر وہ جبہ مبارک اٹھا کر حضرت مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا, اور پھر وہ جبہ مبارک مختلف شیوخ سے منتقل ہوتا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز تک پہنچا. غریب نواز سے قطب الدین بختیار کاکی تک, قطب الدین بختیار کاکی سے بابا فرید تک, بابا فرید الدین سے نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک, اور پھر وہ نظام الدین اولیاء سے ہوتے ہوئے اورنگ آباد پہنچا. آج بھی 12 ربیع الاول شریف کو اس جبے کی زیارت کروائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانا اور لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنا, لوگوں کے جذبات کا احساسات کا خیال رکھنا, یہ ہمیں اہل بیت کے کردار نے سکھایا ہے. اور ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی حرکت سے کسی بندے کا دل نہیں ٹوٹے. دل توڑنا تصوف میں سب سے بڑا گناہ, اور اہل بیت کے پاس دل توڑنے سے بڑا اہل بیت کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ اگر وہ تصور کرتے ہیں کسی چیز کو تو لوگوں کے جذبات کو اور لوگوں کے احساسات کو تکلیف پہنچانا اور لوگوں کی عزتیں پامال کرنا, اسی کا خیال رکھنا اہل بیت کی سب سے عظیم دعوت ہے. بہت بہت خوبصورت بات. خدا کرے کہ ہمارے ناظرین کے دلوں میں پہنچے, اور یقیناً دل سے نکل رہی ہے تو دلوں تک ہی پہنچے گی. اور آپ نے جو ایک نسب بیان کیا اس جبے کے حوالے سے اور عیب پوشی کے حوالے سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل بیان فرمایا, یقیناً امت کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا وہ بغداد نہیں گیا جبہ شریف, وہ جاپان اور ایران اور اصفہان نہیں گیا, وہ ہندوستان آیا, غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا اور غریب نواز سے ہوتے ہوئے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں رہا. اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ خاص طور سے اللہ رب العزت نے اس زمین کے لیے غریب نواز کو ایک اپنی اسٹریٹجی کے تحت ہی چنا, اور امام حسن اور حسین کی اس خوشبو کو پھیلانے کے لیے غریب نواز کو خاص طور سے چنا گیا. جو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یقینی طور پر یہاں کی جو ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی کلچر اور ہندوستانی ثقافت اور ہندوستانی زمین ہے, اس کے لیے غریب نواز کی شخصیت کی بے پناہ ضرورت تھی, جن میں جمال ہو, جن میں عفو ہو, جن میں درگزر ہو, جن میں معافی ہو, اور کوئی بد سے بدتر بن کر بھی ان کے پاس آئے وہ پھر اس کو نواز دے, پھر وہ اس کو محروم نہ رکھیں. یہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے, اور رسول اللہ نے ان کو چنا
اور پھر غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا بڑے پیر غوث اعظم دستگیر سے کہ آپ مجھے آپ بغداد کا علاقہ، ہندوستان کا علاقہ دے دیں. تو حضرت شہاب الدین سہروردی سے حضرت غوث اعظم دستگیر نے فرمایا تھا ہندوستان کے لیے تو معین الدین چشتی کو بنایا گیا ہے، وہ ہندوستان کے لیے ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کے کلچر، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ یہاں طبلہ بجا کر اور ہارمونی پر بہت سی گیت سنتے تھے اور پھر ان کے مذہب کا پیغام اس کے ذریعے عام ہوتا تھا. اب علماء اس پر اعتراض بھی کریں، اس پر بحثیں بھی کریں. میں علماء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آپ مجھے معاف فرما دیں، مگر غریب نواز نے اور سلسلے چشتیہ کے اکابرین نے یہاں کی دھرتی اور یہاں کے مزاج کو جو سمجھا اور پھر اپنا پیغام محبت کے ذریعے اور پھر نغموں کے ذریعے پورے ہندوستان کی سرزمین کو جو مہکایا ہے، وہ غریب نواز ہی کر سکتے ہیں اور غریب نواز کا انداز ہی کر سکتا ہے. غریب نواز ہندوستان کے لیے ہے اور ہندوستان غریب نواز کے لیے ہے، دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جدا کر کے دیکھیں تو پھر یہ اسلام کی رونق آپ کو نظر نہیں آتی. وہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں غریب نواز کے انداز پر یا ان کے گھیروں کے کلر کے رنگ پر جو انہوں نے اپنے کپڑوں کو رنگا تھا، یا ان کی سما پر، یا ان کے انداز وہ سندل پر اور پھولوں پر، وہ نادان ہے. وہ صرف اصول کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. جہاں کہیں اصول کام نہیں کرتے وہاں غریب نواز کے انداز کام کر لیا کرتے ہیں. غریب نواز نے بڑی غریب نوازی کی ہے اور ہندوستان میں جو یہ دین پھیلا ہے یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے جانشین حضور غریب نواز کے ساتھ ہے. اور میں بس اتنی بات عرض کروں گا کہ غریب نواز امام حسین کی شان کو پھیلانے کا سبب بنے تو اس پوری کائنات میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالی سرہ العزیز یہ امام حسن کی امامت عظما کے اظہار کا سب سے بڑا سبب بنے. اب دیکھیں گے کہ ہندوستان کی مرکز عقیدت اگر غریب نواز کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو پوری دنیا میں عرب ہوں اور عجم ہوں اور پھر وہ سنی اسکالرس ہوں یا غیر سنی اسکالرس ہوں، جب بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا نام آتا ہے ان کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں. اور یہی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ امام حسن کی امامت عظما کا فیض اگر کسی میں نظر آتا ہے تو غوث اعظم دستگیر کی ذات. تو الغرض غوث اعظم اور غریب نواز یہ دونوں کے دونوں اہل سنت و جماعت کی بڑی شانیں ہیں اور ہم ان دونوں کے اندر امام حسن اور امام حسین کے جلوے دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. امام حسن کا تذکرہ، امام حسین کا تذکرہ، اور پھر مدینے سے ہم غریب نواز کے اجمیر میں اسی لیے پہنچ گئے کیونکہ نسبتیں شامل ہیں اور نسبتیں موجود بھی ہیں، اور بغیر ان نسبتوں کا تذکرہ کیے ہوئے ہم اس ذکر کو پورا ہی نہیں کر سکتے، اس ذکر کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کا کردار، ان کی فضیلتیں، ان کا مقام، ان کو مرتبہ، اس پہ اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے. یقیناً زندگیاں کم پڑ جائیں گی لیکن فضائل و مناقب، ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہلوؤں کو جس طرح سے بیان کرنا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا قبلہ. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا خوبصورت انتظام فرمایا کہ امام حسن کی شہادت بھی ہوتی ہے، امام حسین کی شہادت بھی ہوتی ہے. ظاہری طور سے پورا خاندان ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن امام زین العابدین کے ذریعے جو نسل چلی پوری دنیا میں، عرب سے عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اللہ نے ان اولادوں میں کیا برکتیں رکھی ہیں صاحب کے، جن کے پاس میں تخت تھا، جن کے پاس میں حکومت تھی، جن کے نام کے درہم و دینار چلا کرتے تھے، وہ ایک صدی سے زیادہ نہیں ٹھیک سکے، اور جن کو شہید کر دیا گیا وہ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں انہی کے لیے تمام رونقیں ہوں گی. کیا کہیے گا سر؟ اب کہنا کیا ہے، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سارا نقشہ کھینچ دیا ہے. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے. اور اس کی تفسیر صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں انا اعطینا الکوثر انا اعطینا الفاطمہ، اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ فرما دی ہے. اب فاطمہ رہیں گی، فاطمہ کی نسلیں رہیں گی، فاطمہ کا خاندان رہے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہندوستان اور پوری دنیا، آپ دیکھیں گے کہ دو قسم کے لوگ حق پر قائم رہتے ہیں. ایک وہ جو خود اہل بیت ہیں، دوسرے وہ جو دل کی گہرائیوں سے اہل بیت کے غلام ہو گئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جان دے دی اہل بیت کے نام پر اور اہل بیت کے مشن کی تحفظ کی خاطر. حضرت امام اعظم نے جان دی، امام احمد بن حنبل نے جان دی، امام شافعی نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے رافضی کہنا چاہتے ہو زندگی بھر رافضی بولو، میں رافضی کا یہ ٹائٹل برداشت کر سکتا ہوں، مگر اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا.
تو آپ دیکھیں گے کہ حق پر آج جتنے ہمارے ویورز ہیں بس ان سے یہی گزارش ہے استقامت اور حق پر اگر آپ جم جانا چاہتے ہیں، حق کدھر ہے؟ حق ادھر ہے جدھر آل رسول ہے، حق ادھر ہے جدھر اولاد علی ہے، حق ادھر ہے جہاں اہل بیت اطہار ہیں. اور پھر یہ صرف باقی نہیں ہے، حق بھی ان کے ذریعے باقی ہے، صداقت بھی ان کے ذریعے باقی ہے، اسلام بھی ان کے ذریعے باقی ہے. یہ نہ ہو اسلام کی بنیادیں ڈہ جائیں، حضرت غوث اعظم دستگیر محی الدین بن کر آئے، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین بن کر آئے، غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا، معین الدین نے دین کی مدد فرمائی. یہ خاندان ہر زمانے میں ممتاز رہا. امت مسلمہ کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچنا، باقی رہ جانا یہ پلاننگ سے نہیں ہوا کرتا، اہل بیت کی توجہ سے، اہل بیت اطہار کی نسبتوں سے اور اہل بیت کی خصوصی عنایات سے اسلام باقی رہ سکتا ہے، دین باقی رہ سکتا ہے، ملت باقی رہ سکتی ہے، خود ہم باقی رہ سکتے ہیں. ہمارا وجود اگر کسی کے مرہون منت ہے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کا پاکیزہ گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اچھا قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ اب کافی وقت لے لیا میں نے آپ کا، ایک آخری بات اس حوالے سے کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا تو جو تذکرہ کرنے والے ذاکرین ہیں جب زیادہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو ایک خاص طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے اصحاب پیغمبر کے شاید مخالف ہیں، اور اسی طرح سے اگر اصحاب پیغمبر کا تذکرہ ہو تو یہ گمان کر لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ پچھلی صدیوں میں ایسا نہیں تھا، آج کے دور میں بہت زیادہ یہ فتنہ پروان چل رہا ہے. حالانکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کون کون سی پولیٹیکل فورسز ہیں جو چینلز کے ذریعے ان تمام چیزوں کو سامنے کر رہی ہیں، لیکن ہماری جو عوام ہے، جو بھولی بھالی عوام ہے، ان کو نہیں پتا کہ سچائیاں کیا ہیں، کہاں سے راجنیتک ہتھ کنڈے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، کہاں سے پالیٹکس ہو رہی ہے، کس طرح سے ان تمام مدوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اہل بیت اور صحابہ ان دونوں پوتر ناموں کے درمیان ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو تمام اختلافات آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور کہیں نہ کہیں اب یہ چیزیں کتابوں میں بھی تحریری شکل میں بھی آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پیغام عوام کے لیے چلا جائے، خاص طور سے علماء کے لیے بھی چلا جائے کہ جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اہل بیت کے مخالف کوئی بات ہو رہی ہے، یا اہل بیت کا اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صحابہ کے مخالف ہیں. کوئی ایک بیچ کا راستہ کیا کہیں گے؟ امت کو کیا رہنمائی دینا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں امت میں ہمیشہ سے توازن برتا ہے، جن کا جہاں جس قدر ذکر ضروری ہے ان کا وہی اس قدر ذکر کیا ہے. اہل سنت و جماعت میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے خطبے خلفائے راشدین اور ائمہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ہمارے خطبوں میں حضرت سرکار ابوبکر صدیق کا، حضرت سرکار فاروق اعظم کا، حضرت سرکار عثمان غنی کا، حضرت سرکار مولا علی کا نام آتا ہے، پھر سیدہ فاطمہ کا، امام حسن کا، امام حسین کا نام آتا ہے. تو جن ناموں پر امت جڑ سکتی ہے ان ناموں کو 1400 سال سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جن ناموں کے لینے کے بعد بعض ایسی باتیں آتی ہیں جن سے اختلافات امت میں پیدا ہوتے ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی صحابی کا نعوذ باللہ اہل سنت و جماعت میں بے ادبی کا تصور پایا جاتا ہے، مگر عوام تک اختلافی باتوں کو اور نزاعی باتوں کو نہیں لانا چاہیے. اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے، وہ جو مشاجرات تھے صحابہ کے وہ لا کر پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مولا علی بھی حق پر ہیں، ان کی مخالفت میں جو آئے وہ بھی حق پر ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے سے بڑے مسائل ملت میں پیدا ہو رہے ہیں. اب امت کو یہی پیغام میں دوں گا کہ آپ خلفائے راشدین کو پکڑے رہیں اور آپ پنجتن پاک کو پکڑے رہیں. آپ ذکر کرنا چاہیں، جتنی تعریف کرنا چاہیں ان کی کریں، مگر آپ بعد میں کچھ لوگ ایسے صحابہ اکرام اور پھر اہل بیت کے درمیان جو کچھ ایسے واقعات پیش آئے ان کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے یا ان کو زیادہ آپ اچھالنے کی کوشش ہوگا، اور پھر ملت میں مشاجرات جب ڈسکس ہوں گے تو پھر ملت میں بیلنسنگ برقرار نہیں رہ پائے گی. اس زمانے میں ہو یہ رہا ہے کہ جن موضوعات پر عام طور پر عوامی حلقوں میں باتیں نہیں ہوتی تھیں وہ باتیں کتابوں میں ہوتی تھیں. ان کتابوں کی باتوں کو چینلز کے ذریعے، ان کتابوں کی باتوں کو تقریروں کے ذریعے عوام تک پہنچایا گیا، اور جب عوام کے ہاتھ میں یہ ساری باتیں آتی ہیں تو ان کے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بیلنسنگ کر نہیں پاتے ہیں، اور اس طرح ملت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی ہے. گزارش یہی ہے کہ جن ناموں کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے ان پر ہمیں ہائی لائٹ، ان پر فوکس کرنا چاہیے، ان کا خوب ذکر کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کا زندگی پر نام لیں، فاروق اعظم کا زندگی پر نام لیں، عثمان غنی کا، مولا علی کا، سیدہ فاطمہ کا، امام حسن کا، امام حسین کا. اس سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. آگے چل کر جو مشاجرات ہوئے ہیں وہ اگر ہم امت کے درمیان پیش کریں گے
تو پھر امت تو ٹکڑے ٹکڑے ہونی ہی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہونی ہی ہے، اور پھر نفرتوں میں اضافہ طے ہے۔ تو جس کا ذکر جس قدر ہونا چاہیے اس کا ذکر اسی قدر ہو۔ مولا علی کا ذکر کیا جائے تو رسول اللہ کے ساتھ کیا جائے، وہ ان کے بھائی ہیں۔ مولا علی کو لا کر آپ کسی اور کی طرف منسوب کر کے یہ بولیں کہ یہ فلاں کے بھائی ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مولا علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ جن کا بھائی مولا علی کو بتلا رہے ہیں وہ بہت بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہے۔ تو پھر یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں، پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ مشاجرات صحابہ کو اور پھر جو کچھ آگے احوال پیش آئے تاریخ کے حوالے سے ان باتوں کو پس پردہ رکھنا اور ان باتوں پر ڈسکس نہیں کرنا، اسی میں امت کی سلامتی ہے۔ اور جن کے نام کے صحابہ نے جھنڈے لگائے اور جن کے نام کو خطبے میں لینا ضروری سمجھا انہی ناموں کو لیتے رہے، اور جن ناموں کو ہمارے اسلاف نے مانا مگر بار بار اس کی تکرار نہیں کی، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے مصلحت تھی۔ جو ہمیں ہمارے اسلاف کو دیکھنا ہے اور امت مسلمہ کی 1400 سال کی روش کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس روش پر قائم رہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں، کبھی امت انتشار میں مبتلا نہیں ہوگی۔ فاروق اعظم کے نام کے ساتھ آپ غریب نواز کی آپ نے بات کی، وہاں جنتی دروازہ ہے، اس پر نام 4 لکھے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 نام ہے، کبھی اس سے اختلاف نہیں ہوتا، کبھی اس سے جھگڑے نہیں پیدا ہوتے۔ بات کے وہ نام جن سے جھگڑے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچا جائے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا پاشا صاحب۔ اور آج ہم بات کر رہے تھے ناظرین خاتمہ خلافت راشدہ سبط مصطفیٰ راکب دوش پیغمبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، اور آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر ہم نے تبصرہ کر کے ان کی بات چیت کر کے اپنی قسمتوں کو جگانے کا کام کیا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ ہمارے پاس عبادات نہیں ہے، ہمارے پاس میں نمازیں اور حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، ہم عبادتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنا ہوگا تو یقیناً ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کہہ سکیں گے کہ کبھی کبھی ہماری زبانوں پر بھی امام حسن پاک کا نام آتا تھا اور ہم بھی تذکرے کرتے تھے۔ ہم بھلے ہی بدعمل رہے ہوں لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ہمارے دل میں خوشیاں ہوا کرتی تھیں امام حسن کا نام لے کر، جناب سیدہ کے تذکرے کر کے۔ یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، اور اللہ رب العزت اسی کو ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت کے شہزادے نے وہ کمالات عطا کیے ہیں دنیا کی انفرادی زندگی سے لے کر کے پارلیمنٹ ہاؤس تک کے وہ تمام اصول بتائے ہیں کہ ایک گھر کو کیسے پرامن بنایا جا سکتا ہے، ایک معاشرے کو کیسے پرامن بنایا جا سکتا ہے، اور ایک حکومت کو کس طرح سے پیسفل طریقے سے ڈھنگ سے کس طرح سے اپنے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں، جو سیلف خود غرضیاں ہوتی ہیں، ان تمام کو بھلا کر کے کس طرح سے دیش ہت میں جنتا کے فائدے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، یہ تمام اصول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بہت پہلے انسانیت کو کر کے دکھائے ہیں۔ یقین جانیے اگر امام حسن کے اسوے کو، ان کے کردار اور ان کی سیرت کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کا یہ عمل اور یہ حلم اور یہ بردباری جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے، آج بھی اگر دنیا کے بڑے حکمراں سپر پاور طاقتیں یہ حلم اور یہ بردباری اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً دنیا کے پردوں سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کمیونل وائلنس ختم ہو سکتے ہیں، دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، مذہب اور مسلک کے نام پر جو منافرتیں پھیل رہی ہیں ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جن ناموں سے ہمیں روحانی چاشنی بھی ملتی ہے، ایمان بھی ہمارا تازہ ہوتا ہے۔ اور قبلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ان کی شہادت تک کے تمام تذکرے ہم نے کیے، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، میں ان پر اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہوں جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، وہی اس کی جزا دیں گے، اور میں کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں ہمارے ناظرین کو بھی، ہمیں بھی، اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو خدا کرونا وائرس سے محفوظ رکھے، اس مہاماری کو جلد سے جلد دنیا کے پردے سے غائب فرما دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔